آپ کے گھر میں کتنی فیملیز ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنے 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں, کوئی چھلے والا بچہ ہے, 40 دن سے چھوٹا, مہمان بچے, اور آپ نے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے کتنے لگوائے. آپ کے گھر میں کسی بچے کو اچانک سے اس کے جسم میں کوئی ڈھیلا پن آیا ہو, تو اس طرح کے یہ ہمارے 14 سوالات ہوتے ہیں جو ہم گھر والوں سے پوچھتے ہیں. 2009 میں جب لیڈی ہیلتھ ورکر آمنہ نے گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانا شروع کیے تو ان کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جواب میں اپنے گھر اور بچوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے وقت بہت سے لوگ کتراتے تھے, لیکن آمنہ اور ان جیسے تمام پولیو ورکرز کے لیے یہ معلومات اکٹھی کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. پہلے زیادہ تھا کہ ہم نے بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے ہوتے تھے, ڈیٹے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اب ڈیٹا بھی ضروری ہوگی اور بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے بھی ضروری ہو گئے. اگر یہ ڈیٹا ہوگا تو ہم اپنی رپورٹ آگے بنا کے دے سکتے ہیں, کیونکہ پھر ہمیں بھی چیکنگ والی ٹیمیں آتی ہیں جو ہم سے ڈیٹا بالکل میچ کرتی ہیں. WHO کی کوئی ٹیم آئی ہے, انہوں نے چیکنگ کے دوران وہاں سے 5 بچے یا 3 بچے یا 2 بچے زیادہ ایکسٹرا نکالی ہیں, تو اس میں بھی ہماری جاب کا ایشو بن جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بچہ مس کیا کیوں. فوزیہ طارق بطور یونین کونسل مینجمنٹ آفیسر جس علاقے میں تعینات ہے وہاں کل گھرانوں کی تعداد 8,404 ہے. گھر گھر بھیجنے کے لیے ان کے پاس 24 موبائل ٹیمز اور اسپتالوں, بس سٹینڈز اور دیگر مقامی جگہوں پر فرائض سر انجام دینے کے لیے 4 ٹیمز موجود ہیں جو 5 ایریا مینیجرز کی زیر نگرانی کام کرتی ہیں, جن کا کام اپنے علاقے کے 6,989 بچوں کو قطرے پلانے کے ساتھ مطلوبہ معلومات اکٹھی کرنا ہے, اور پھر یہ سارا ڈیٹا ہر علاقے کے زون آفس میں جمع ہوتا ہے. پولیو کے دوران جیسے میرے پاس یونین کونسل مینجمنٹ آفیسر آتا ہے, ہم ان سے تمام چیزیں جو ہے نا بائی نیم پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے لاسٹ کمپین کے ہاؤس کتنے, اس کمپین کے ہاؤس کتنے, چھوٹے بچے کتنے, وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا 6 اور 7 ڈے کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ پچھلے 5 دن سے نکلتا ہے. اگر رپورٹنگ میں مسئلہ ہوگا تو ہمارا جو ڈے 6 اور ڈے 7 کا ٹارگٹ ہوگا اس میں ایشو آ جائے گا. پرابلم ہمارے سامنے آ جاتی ہے اگر پیچھے رپورٹ میں ہو, تو اس سے پرابلم سے بچنے کے لیے وہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ انٹر کرنا پڑتی ہے. اس میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ لاسٹ کمپین کے ہمارا ہاؤس ٹو ہاؤس ٹارگٹ کیا تھا, اس کمپین میں ہم نے کتنی ہاؤس ٹو ہاؤس کوریج کی ہے. کبھی قومی اور کبھی مخصوص ہائی رسک آبادیوں کی سطح پر پولیو ویکسینیشن کی مصروف مہم کے دوران ایک پولیو ورکر ذاتی طور پر سینکڑوں بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتا ہے, جس کے بعد وہ اپنے گھر جانے کی بجائے کاغذی کارروائی کے لیے اپنے یونین کونسل آفیسز کا رخ کرتے ہیں تاکہ مہم کے دوران حاصل کی گئی معلومات اپنے ایریا انچارج کو جمع کروائی جا سکے. مثلاً کتنے لوگوں نے ویکسین سے انکار کیا, آیا بچے علاقے کے مقامی ہیں یا نہیں. لاہور کی جیوگرافی اور ڈائنامکس باقی ضلعوں سے ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ 22 لاکھ کے قریب ہم بچوں کو ہر کمپین میں قطرے پلاتے ہیں. ڈیٹا کے بغیر تو آپ کسی چیز کی نہ پالیسی بنا سکتے ہیں, نہ کسی چیز کو انالائز کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی چیز کو ختم کر سکتے ہیں. ڈیٹا تو بہت ہی ضروری ہے. ڈیٹا آئے گا تو ہم اگلا اپنا ٹارگٹ بنائیں گے, اتنی ہم ویکسین مینجمنٹ لے کے آئیں گے, اور اس سے ہم یہ دیکھیں گے کتنے بچوں کو ہم نے قطرے پلا دیے, ہمارا ٹارگٹ کیا تھا, اور کتنے بچے ہیں جو رہ گئے ہیں. پنجاب حکومت فیلڈ سٹاف کے لیے اسی ڈیٹا کو جمع کرنے کے لیے اب آن لائن ایپ متعارف کروانے پر کام کر رہی ہے. اس ڈیٹے کو مزید ایکوریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی انیشیٹو جو شروع کیا ہے جو صرف لاہور میں ہے کہ جس میں ڈیجیٹلائزیشن آف مائکرو پلان ہے, اور اس کے علاوہ ایک ایپ ہے یہ ہم نے ایک شروع کی ہے جس میں ایک ایپ میں وہی جو سوال ہم ٹیلی شیٹ کے اوپر جو ٹیم پوچھتی ہے وہ سوال جو ان سے ہیں وہ اس ایپ کے اوپر آ رہے ہیں. ایپ سے پہلے ہم نے پورے لاہور کی ٹیموں کے جتنے روٹ میپ تھے ان تمام کو گوگل میپ پہ GIS پہ کنورٹ کیا ہے, اور ہماری ٹیموں کا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کے ساتھ ڈے وائز گوگل میپ پلان ہم نے کر کے بنا کے دیا ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے لاہور کی ہر گلی میں ہماری ٹیم کی رسائی ہے, ہر گلی میں جا رہی ہیں, ہر گھر کو ٹچ کر رہی ہیں. پہلے وہ مینول ہاتھ سے بنائے میپ کو فالو کرتی تھی, اب تمام ٹیمیں گوگل میپ کے ذریعے کمپین میں جائیں گی. ڈیجیٹل ہمیشہ آپ کو ایک ایفیشینٹ طریقے سے مانیٹرنگ ہوگی. فرضی رپورٹ سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ ڈیجیٹل کو چیزوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. پہلے مرحلے میں یہ ایپ لاہور میں کام کرنے والے پولیو ورکرز کے استعمال میں لائی جا رہی ہے, جس کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے باقاعدہ ٹریننگز کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے, جو روایتی انداز میں کام کرنے والے اسٹاف کے لیے فی الحال تو چیلنجنگ ہے, لیکن بیشتر لوگ نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کو تیار بھی ہیں. جو ہم پولیو میں فاسٹی کو والے بچے نوٹ کر کے لاتے تھے نا, وہ میں خود ہی آن لائن کرتی تھی, تو تھوڑا بہت کرتی تھی. اب وہ زیادہ سیکھ جائیں گے. سیکھنا چاہیے, اس
सीखने में बहुत से फ़ायदे हैं, तो इसको हमें सीखना पड़ेगा। ये अब डैशबोर्ड खुद ही शो करेगा कि किस टीम ने कितनी कवरेज की, उसके कितने आने थे, उसने कितने कवर किए। इसके ऊपर ऑनलाइन या नेट होना ज़रूरी नहीं है, ये ऐप ही ऑफलाइन है, ये सारा डाटा ऑफलाइन ही कलेक्ट होगा और जहाँ पे हमें कहीं पे अच्छा नेट मिलेगा वहाँ पे हम लोग इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। आमिना, फौजिया और मुनज़्ज़ा जैसे डाटा कलेक्टर्स पोलियो के खात्मे में मदद कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में डाटा बैंक को बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदामात उठाए जाएं ताकि इनकी टीम्स पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।